سبحان اللہ سبحان اللہ سے میں تیرا خیر خواہ، خیر خواہ۔ ناسے کا اصل مطلب درزی ہے، کیا بھائی بولو؟ درزی کے تو مطلب میں لے جاتے ہیں اس طرح کہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں درزی کی برکت سے، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں درزی کی برکت سے۔ تو عربی میں درزی کو خیاط بھی کہتے ہیں اور ناسح بھی کہتے ہیں، اور نسو کہتے ہیں سینے کو، کپڑے کو سینا۔ تو نسو کے لفظ میں یہ مطلب ہے جب کپڑا ایک دفعہ سی لیا جائے تو دوبارہ پھٹتا نہیں ہے، پھاٹتا ہے کہ نہیں پھاٹتا؟ کپڑا پھٹتا ہے کہ نہیں پھٹتا دوبارہ؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ سوئی دھاگا لے کے پھر جوڑ دیتے ہیں۔ لفظ نسوحا میں اللہ تسلی دے رہا ہے، پکی توبہ کرو، پکی، ٹوٹ جائے تو گھبرائے جنے سوئی دھاگا لے آئے گا جو میں جوڑ دے وہاں۔ لفظ نسوح میں اتنی بڑی تسلی موجود ہے کہ میرے بندو مجھے پتا ہے تم پکی سچی توبہ کر کے بھی توڑ بیٹھو گے، بندے جو فرشتے تو ہو نہیں، انسان ہو۔ تو نسوحا کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اب تمہاری توبہ ٹوٹے گی نہیں، ٹوٹ سکتی ہے، پھر کیا کرو گا؟ آ جانا کہ یا اللہ ٹوٹ گئی، سی دے۔ اللہ کہے گا اے اللہ چل جا، موج کر، معاف جاؤ، معاف جاؤ، معاف۔ ان استقالنی عقلت لا، اس کا میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ دیکھو یہ تار ہے نا، یہ 5-7 جگہ سے ٹوٹ جائے، پھٹ جائے تو ہم اس کو سی دیں گے، تو سینے کا نشان نظر آئے گا، کہ آئے گا نا، نظر آئے گا نا؟ افطاری تھوڑی کھاتی، نظر آئے گا کہ نہیں؟ یہ کپڑا یہاں سے پھٹ جائے، اس کو سوئی سے میں جوڑ دوں تو نشان نظر آئے گا نا؟ ان استقالنی عقلت لا، جب تو توبہ کرنے میرے پاس آئے گا نا، پھٹا ہوا کٹا ہوا کرتا لے کر توبہ کا، یا ٹوٹا ہوا برتن لے کے توبہ کا جب تو آئے گا نا، تو میں اس طرح جوڑ دوں گا کہ ان فرشتوں کو بھی نہیں پتا چلے گا یہ ٹوٹا ہوا ہے یا جڑا ہوا ہے، ایسے تیری توبہ قبول کروں۔ تو بھائیو بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، میری نسل ہے نوجوان، اور ہم اسی پر آج توبہ کی نیت کر لیں۔ تو سارا مجمع توبہ کی نیت کرتا ہے، تو کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ میرے رب کی قسم قسم قسم، مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 1 کروڑ دفعہ قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے، تو آج ان کی بات کہتا ہوں 1 کروڑ دفعہ، سب معاف ہو گئے۔ پہلا فرق قرآن کو سیکھنے کی محنت۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا میرے اس کام کا کوئی نام نہیں ہے، تبلیغی جماعت تو لوگوں نے رکھ دیا، اگر کبھی نام رکھنا پڑے تو اس کا نام ہے تحریک ایمان، ایمان بنانا ہے۔ ایمان بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ بدر کے شریک آدمی شراب نہیں چھوٹی، اور ہر چوتھے دن ان کو حد لگتی تھی، کوڑے پڑتے تھے۔ تو بخاری شریف کی روایت ہے ایک دفعہ ان کو کوڑے پڑ رہے تھے تو 2 آدمی کہنے لگے یہ کیسا بے وقوف آدمی ہے، ہر چوتھے دن بے عزت ہونے آ جاتا ہے، شراب نہیں کوڑے پاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کھڑے سن رہے تھے، فرمایا خبردار عبداللہ کو کچھ نہ کہو، میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ اس سے اللہ اس کے رسول سے پیار ہے۔ جب توبہ ٹوٹے کر لینا، یہ ایمان کو مضبوط کرنے کا۔ میرے نبی نے فرمایا بتاؤں سب سے بڑا ایمان والا کون ہے؟ تو تہجد پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، حج عمرے کرتا ہو، یہ تو ہر ایک آدمی کے بس کا نہیں ہے۔ آپ نے کہا گناہ چھوڑ دے، سب سے بڑا بندگی والا ایمان والا تو ہو، گناہ نہ کیا کر۔
دوسرا پرچہ کیا ہے؟ وعمل الصالحات، عمل الصالحات، اچھے عمل کی ابتدا نماز ہے اور انتہا اچھے اخلاق ہے۔ میں یہ جھولی پھیلا کے منت کرتا ہوں اپنے ان بچوں سے، بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے، رمضان میں کیسے آپ نمازیں پڑھتے رہے، مسجدیں آباد اور تراویح میں مسجد بھری ہوئی، وہ سب بھاگے آ رہے ہیں، اور جمعے کا مجمع بھی 4 گنا زیادہ۔ اب پرسوں عید کا چاند نظر آئے گا تو ساتھ شیطان بھی آ جائے گا، تو وہ پھر آ کے کہے گا کتنے بھلی پہ آ جا، اپنی سنگت نہ تروڑ۔ تو دیکھو بچوں، یہ میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ لوگ سب ماشاءاللہ مسجدوں میں آتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، نماز نہ چھوڑ، نماز نہ چھوڑ۔ میرے نبی جب دنیا میں آئے، آتے ہی سجدہ کیا، آتے ہی۔ آپ کی دائی کا نام ہے شفا بنت عمر یا شفا بنت اسد، یہ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں۔ جب اللہ کے نبی کا سر باہر نکلا تو ساتھ ماں کی آول نکلتی ہے، گندگی نکلتی ہے، لیکن ایک قطرہ گندگی کا باہر نہیں نکلا۔ آپ جو باہر آ رہے تھے، کمرے میں خوشبو پھیل رہی تھی اور نور پھیل رہا تھا، اور آپ جو باہر آ رہے تھے دھلے دھلائے، صاف ستھرے، پاکیزہ۔ ناف کٹا ہوا، ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا پڑا، باہر ختنہ نہیں ہوا، ماں کے پیٹ سے ختنہ ہو کے آئے، ناف کٹی ہوئی آئی، ماں کی آنکھ خدا تھی۔ تو شفا حیران ہو کے امت، اے امریکہ کی امت، اے ایشیا کی امت، اے یورپ کی امت، اے آسٹریلیا کی امت، اے جنوبی امریکہ کی امت، اے صحراؤں کی امت، جنگلوں کی امت، پہاڑوں کی امت، جزیروں کی امت، دیہاتوں کی امت، شہروں کی امت، غریب والی غریب امت، مالدار امت، کالے امت، گورے امت، نماز لے کے آ رہا ہوں۔ پہلا کام سجدہ کیا، اور اتنا لمبا سجدہ کیا کہ ماں بھی ڈر گئی اور دائی بھی ڈر گئی۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ سجدہ تو یوں سر اٹھایا، ایسے کیا، اور اس ہاتھ پہ ٹیک لگائی، اور سینہ اوپر اٹھا کے یہ ہاتھ اوپر کیا، اور شہادت کی انگلی ایسے اٹھائی، شہادت، چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا، اور پھر آپ گرے اور وہی معصوم بچہ ٹولی پھیل۔ نماز نہ چھوڑ، اللہ کی قسم نماز بہت بڑا ہتھیار عمل ہے۔ پہلی امتوں کو 2 نمازیں، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، کوئی اپنے طور پہ نفل پڑھیں ٹھیک ہے، اور باجماعت نہیں، اپنے اپنے عبادت گھر میں۔ نے فرمایا کیا جگہ پہ ہو، ہمارے مؤذن ذلیل ہوتے تھے تو اپنی اذان نہیں دی تھی، صفا نہیں بچھائیاں، میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اعلان ہوگا این الفقہاء، علماء کدھر ہیں؟ قدر کیا کرو علماء کی۔ ہمارے ملک کے علماء جتنی تھوڑی تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں، پوری دنیا میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ اللہ کے واسطے ان کی قدر کیا کرو، ان کو ہدایہ دیا کرو، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا کرو، اللہ تمہاری نسلوں کو آباد خوشحال نحال کر دے۔ این الفقہاء، علماء کدھر ہیں؟ تیسرا اعلان این المؤذنون، اذان کدھر ہیں؟ یہ تینوں کھڑے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ سارے باہر آ جاؤ، چھڑ سارے پریشر، آپ میرے نال گل کر، تیری ساری ٹینشن دور کر دیں، تم سارے دکھ سے نکل جاتے۔ یہ اللہ کو میری نماز کی ضرورت ہے؟ نہیں، مجھے یہ سب سے بڑی اینٹی کہ اللہ اکبر، اللہ سے باتیں شروع کر دو۔ چند لمحوں کے لیے بھی اللہ کا خیال نماز میں آ گیا تو پچھلے سارے اینزائٹیاں نکل کے باہر چلی جائیں، سارے ڈپریشن صاف ہو جائیں۔ پھر عصر تک پھر گہما گہمی کام، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، سپلائی دینی ہے اور ادائیگی کرنی ہے، اگلے دے نہیں رہے وہ چھوڑ نہیں رہے،
پھر آدمی چونکہ کاروبار ادھار پہ چلا گیا ہے نا، اور ادھار پہ کاروبار کوئی کاروبار نہیں، نری ذلت اور نری خجالت، کاروبار ہے ہی وہ جو نقد پہ ہو، لینے والے تھوڑے ہیں تو کہتے ہیں ساڑھے کلو ادھار لے جاؤ۔ تو کاش ہمارا کاروبار ادھار کی بجائے نقد پہ آ جائے تو سب سکھی ہو جائے، سب سکھی ہو جائے۔ ادھار کاروبار نے تاجروں کا چین چھین لیا، سکون چھین لیا، اور اس موبائل نے اس سے بھی اگلی تباہی پھیلا، روٹی بھی نہیں کھا سکتے بندے دے پتر بھی، کھانے کے دوران بھی موبائل سنتے رہتے۔ چلو روٹی تو چنگی گل ہے، ٹائلٹ بیٹھے ہگی جاندے پورا فون سنی جاندے، اور اتنے تو بندے دا پتر بن کے اپنا کام کر لا جڑا کرنا ہی۔ اس نے ہماری لائف کوالٹی تباہ کر دی، اخلاق بھی تباہ کیے ہیں لیکن لائف کوالٹی تباہ کر دی۔ ہائیو ہائیو، اللہ کہتا آجا آجا، اثر پڑا۔ بے شک جنید بغدادی والی نماز نہ ہو، عبداللہ بن زبیر والی نماز نہ ہو، صرف چند لمحے تجھے میرا خیال آ جائے، یا اللہ تیرے سامنے کھڑا ہوں، تیرا سارا سینہ ٹھنڈا کر دوں۔ پھر اصل سے مغرب کاروبار میں بڑی تیزی ہوتی ہے تو کہا پھر چھوڑ کے آ جا، دے سجدہ میری بارگاہ میں، پھر تیرا کلیجہ ٹھنڈا کر دوں گا۔ پھر عشاء تک کوئی کام ہوا ہوا ہے، کوئی نہیں ہوا، جو نہیں ہوا اس کی پریشانی ہے، اور جو لین دین میں کمی بیشی اس کی پریشانی ہے، لگتا آ جا 4 فرض عشاء دے پڑھ لیں، ساری ٹینشن، ساری رات تیری سکون سے سوتا رہے گا۔ کیا اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، نماز۔ بھائیو اللہ کا واسطہ، اس کے رسول کا واسطہ، نماز نہ چھوڑو۔ اپنی زندگی کو پرسکون کرنا۔ جب میں نے اٹھا کے دیکھا تو ایک نمبر سے 80 دفعہ کال ہوئی، ایک نمبر سے۔ کل موبائل آیا نا، چم چم کے مار چھڑے۔ سردیوں کی رات کو 1 بجے گھنٹی بجی، فون کھلا رہ گیا غلطی سے، میں ڈر گیا، یا اللہ رات کا ایک اور فون، ایمرجنسی، کوئی موت، کوئی حادثہ ہی ہوگا تو میں نے نا بڑے دھڑکتے اور ڈرتے دل کے ساتھ میں نے فون اٹھا کر کہا جی، تو آگے بولا او جی پوچھنا ہے یہ بھی ٹائلٹ دعا پڑھ سکنے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ میں تو تیرا بیڑا غرق ہوئے، اور نام رہا گھڑی تا ویک لگی وجہ تینوں ٹائلٹ دی دعا ہوں مینوں برباد کر کے یاد۔ تمیز ہی نہیں ہماری عوام۔ بھائی میں مصروف آدمی ہوں، میں فون نہیں اٹھاتا ہوں، میں ہر 4 مہینے بعد اپنا نمبر بدل لیتا ہوں، کہ لوگوں کو تمیز ہی نہیں ہے کہ کیسے بات کی جاتی، کیا کی جاتی۔ ہر آدمی کی اپنی زندگی ہوتی ہے، اس طرح مت رنگیں کرو کہ بجاتی جاؤ بجاتی جاؤ بجاتی جاؤ۔ پھر میرے ساتھ تو الٹا معاملہ ہوتا ہے نا، وزیر اعلیٰ فون کرتا پھر تو اٹھا لیتے، میں غریب آدمی ہوں، میرا تم کہاں فون اٹھاؤ، اوپر ایسے جاہلانہ تبصرے کرتے۔ تو میرے عزیزو، نماز عمل صالح کا ابتدا ہے، تو میں سب سے اپیل کرتا ہوں نماز نہ چھوڑنا۔ اچھا دیکھو، شروع میں عادت نہیں بنتی، چھوٹ گئی، مثلا نماز چھوٹ گئی، کوئی بات نہیں، رات سونے سے پہلے پوری کر کے پڑھ لو۔ آپ نے 2 پڑھنی، 3 رہ گئیں، عشاء کی نماز کے ساتھ خالی فرض پورے کر لو۔ آپ کی 1 چھوٹ گئی، رات کو سونے سے پہلے پوری کر لو۔ آپ کی 5، جس نے اس پہ عمل کیا وہ 5 وقت کا نمازی بن۔ بھائیو اللہ کو سب سے زیادہ، اور میرے نبی کا فرمان ہے جب تو سجدہ ہے تو اللہ کے پاؤں سجدہ کر، نیت کرتے ہو نا۔ اور میں نے طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کبھی چھوٹ جاتی ہے تو اس کو اپنے ذمے نہ باقی رکھو، رات سونے سے پہلے پڑھ لو، یا دن میں کسی وقت اس کو پڑھ لو، تو آہستہ 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 دل نماز کے بغیر چین ہی نہیں پائے۔ اور ایک چھوٹی سی فضیلت نماز کے ساتھ بتاتا ہوں،
وضو. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے, کوئی راستہ بتا دیں. تو میرے نبی نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک, باوضو رہا کر اللہ تیرا رزق بڑھا دے. اور عمل صالح کی ابتدا بتائی میں نے آپ, باوضو رہو گے اللہ رزق بڑھائے گا, باوضو رہو گے شیطان ڈرے گا, باوضو رہو گے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہو گے, باوضو رہو گے اللہ محبت کی نظروں سے ہے. اور عمل الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اچھے عمل کی ابتدا نماز ہے اور انتہا اچھے اخلاق ہے. معاف کرنا سیکھیں, غیبت سے بچو, جھوٹ سے بچو, گالی سے بچو, بدتمیزی سے بچو, ماں باپ کی دعائیں لینا سیکھو, بچوں کی دعا لینا سیکھو, بہن بھائیوں کی دعا لینا سیکھو. اچھے اخلاق کا ساتھ تمہاری اولاد ہے, تمہارے بہن بھائی ہیں, تمہارے نوکر ہیں, تمہارا پارٹنر ہے. معاف کرنا سیکھو, درگزر کرنا سیکھو, زبان کو طنز سے پاک کرو, تانے سے پاک کرو. دیکھو آپ میں سے بہت سے لوگ مینوفیکچرر بیٹھے ہوں گے جو چیزیں بناتے ہیں, تو چیز بننے کے لیے ڈائی بنتی ہے, ڈائی, اس ڈائی میں چیز بنتی ہے. جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے ڈائی اس سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے. ایک ڈائی میں سزوکی گاڑی تیار ہو رہی, اس کے حساب سے قیمتی. ایک ڈائی میں رولز رائس گاڑی تیار ہو رہی, تو وہ ڈائی اس کے حساب سے قیمتی ہوگی. تو جو مینوفیکچرر ہوتے ہیں وہ ڈائی پہ نظر رکھو خراش نہ آ جائے, ہلکی سی بھی خراش ڈائی پہ آ جائے تو چیز جو بن رہی ہے نا وہ عیبدار ہو جاتی, بکتی نہیں. یہ میری بات سمجھ میں آئی؟ کائنات کی سب سے قیمتی چیز انسان ہے. جس ڈائی میں انسان بنتا ہے وہ ماں ہے, وہ عورت ہے. کائنات کی سب سے مہنگی چیز انسان, اور جس ڈائی میں انسان بنتا ہے وہ ماں کا پیٹ, وہ ڈائی سب سے قیمتی. لیکن ہمارا گھریلو معاشرہ ایسا ہے کہ خاوندی بیوی کو اتنے تانے دیتا ہے کہ پیٹ میں بننے والا بچہ کیا بنے گا, وہ ڈائی توڑ, بیوی دل توڑ کے, ذلیل کر کے, کبھی گالیاں دے کے, کبھی تانے دے کے, اس کے اندر کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتا ہے. تو پیدا ہونے والا بچہ پیدائشی نفسیات کا مریض ہوتا ہے. بچہ تو ایک پودے کی طرح ہوتا ہے, پودے کو کتنے پیار سے بڑھایا جاتا ہے, گرمی سردی سے بتایا جاتا ہے. ہمارے 3 سال کے بچے کو ماں اسکول بھیج دیتی. آج کا ظلم تو ماں باپ سے شروع ہو رہا ہے. 3 سال کے بچے کو گود چاہیے, اسکول نہیں چاہیے. 10 سال تک میرا نبی کہتا بس بچے کو ٹائم دو, بچے کو ٹائم دو, بچے کو ٹائم دو, پیار دو, محبت دو, پیار دو, محبت دو, پھر ہر چیز پوری زندگی وہ تمہارے پیچھے چلے. تو بھائیو اچھے اخلاق, معاف کرنا, درگزر کرنا, محبت کا بول بولنا, سخت بول کر تو معافی مانگ لینا, اور اظہار محبت کرو ماں سے, باپ سے, لاڈ کرو, بچوں سے اظہار محبت کرو, ان کو عزت دو, ان کی تعریف کرو. اپنی بیوی کو سب سے زیادہ اظہار محبت کرو, سب سے زیادہ تعریف کرو. میں قربان جاؤں نبی پاک کی ذات پر. میرے نبی نے حضرت عائشہ چونکہ کنواری تھی تو آپ ان کے ساتھ بہت لاڈ کرتے تھے. آپ نے ایک دفعہ فرمایا عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے موت ہی اچھی لگنے لگ گئی. کیا کہنا بھائیو, اللہ کے واسطے میں کہا کرتا ہوں ہر چیز کا ایک میک اپ ہوتا ہے جس سے وہ چیز خوبصورت ہو جاتی ہے. ابھی میں ادھر سے آیا تو گٹکا لگ رہا تھا دیوار, اس کی ضرورت تو ہے کوئی نہیں, یہ خوبصورتی کے لیے ہے کہ خوبصورتی ضرورت ہے. آدمی حسن پرست واقع ہوا ہے اور اس حسن پرستی کی یہ ضرورت ہے کہ چیز خوبصورت بنے, اچھی بنے. تو رشتوں کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو اظہار محبت کرو, تعریف کرو, حوصلہ افزائی کرو. ہمارے اپنے عزیزوں میں ایک بچے کی میں تعریف کر رہا تھا تو اس کا باپ بول پڑا ڈھیر نہ کریں بگڑ جاوے گا.
میں کہا تو بڑا جنید بغدادی بیٹھا ہے، نہ کریں بگڑ جاوے گا۔ ہمارے ماں باپ کو سلیقہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کس طرح ابھارنا اور اٹھانا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر چیز کا ایک میک اپ ہوتا ہے جس سے وہ خوبصورت ہو جاتی، اور خوبصورت انسان کی طلب ہے۔ میرے بھائیوں، کسی مرد عورت کا سب سے بڑا میک اپ اس کے اچھے اخلاق ہے۔ شکل تو بدلتی نہیں، لیکن اخلاق سے دل خرید، اپنے میٹھے بول سے ماں کا، باپ کا، بیوی کا، بھائی کا، بہن کا، بچوں کا دل خرید۔ شدت ڈانٹ ڈپٹ سختی، شدت ڈانٹ ڈپٹ سختی، پتہ نہیں کتوں آ گئی۔ میرے نبی کی زندگی میں محبت ہی محبت۔ تو نیت کرتے نا بھائی، یہاں سے اٹھ کر کسی سے لڑائی ہے تو جاتے ہی مل لینا، کسی سے بولتے نہیں ہو تو گلے لگ جانا، فون کر دینا، معافی مانگ لینا، تمہارا قصور نہ بھی ہو تو بھی معافی مانگ لینا، اللہ آپ کو معاف کر دے۔ کوئی ماں باپ کے ساتھ اونچ نیچ ہوگی تو جاتی ان کے پاؤں پکڑ لینا، کہ ماں کی باپ کی دعا وہاں پہنچاتی ہے جہاں سونے چاندی کے ڈھیر بھی نہیں پہنچاتی۔ اگر آپ گھر میں داخل ہو اور بچے ڈر رہے ہوں تو آپ باپ نہیں ہو، تھانے دار ہو۔ بیوی ڈر رہی ہو تو آپ خامند نہیں ہو، تھانے دار ہو۔ محبت کے ساتھ، محبت کے، میرے نبی حضرت عائشہ کے ساتھ کھیلتے تھے۔ عید کا دن تھا اور حضرت عائشہ کے گھر میں بچیاں وہ یہ ڈھولک نہیں ہوتی، ڈھولک پہ گانا گا رہی تھی، بدر کے صحابہ کی یاد میں نا وہ گیت گا رہی تھی، اور اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے۔ ابوبکر آ گئے، حضرت عائشہ کا گھر، اپنی بیٹی کا گھر، کہنے کی یہ کیا کر رہی ہو نبی کے سامنے؟ ہم نے کہا ابوبکر چھوڑو، آج ہماری عید کا دن ہے، خوشی منانے۔ زندگی کی زندگی پڑھو، اللہ کی بس زندگی پڑھو۔ تیسری چیز کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ اس کا ایک عجب مطلب بتاؤں، تواصوا بالحق صرف تبلیغ والے کر رہے ہیں۔ صرف سے مراد یہ ہے کہ اکثریت، لیکن ایک تھوک کے لحاظ سے یہ مبارک آیت تبلیغ والوں کے ذریعے سے زندہ ہو رہی۔ تواصوا کا مطلب ہوتا ہے کہ میں عتیق سے خیر خواہی کی بات کروں، عتیق مجھ سے خیر خواہی کی بات، میں سمیع سے بھلی بات کروں، وہ مجھ سے بھلی بات، میں اختر سے اچھی بات کروں، وہ مجھ سے اچھی بات کرے۔ یہ کام اہل ایمان ایک دوسرے کے ساتھ کریں۔ اس میں تواصوا بالحق میں غیروں کو دعوت دینے کا حکم نہیں ہے، وہ ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا جو کافروں کو تبلیغ کرو، مسلمانوں کو تبلیغ کرتے پھرتے ہو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ لکھا ہوا بتا رہا ہوں میں، کہاں لکھا ہوا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ ناکام ہو گئے دنیا کے انسان سوائے چار صفتوں والے، ایمان والے، اچھے عمل والے، اور ایک دوسرے کو خیر کی دعوت دینے والے۔ تواصو کا مطلب ہوتا ہے میں آپ سے خیر کی بات کروں، آپ مجھ سے خیر کی بات کریں، تو اس میں دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ حق کا حق تو اسی کے پاس ہوگا جو مسلمان ہوگا، جو ایمان والا نہیں اس کے پاس تو حق نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا، پہلے تو بہت سننے کو ملتا تھا، کم ہو گیا، جاؤ کافروں کو تبلیغ کرو، ادھر کیا کر رہے ہو؟ تواصوا بالحق۔ میں بھائی عبد القیوم کو دعوت دوں یا مجھے دعوت؟ جیسے وہ رائمنڈ میں نہیں بٹھاتے چلو ایک دوسرے کو دعوت دو، تو وہ لگے ہوتے ہیں اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے۔ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ ایک ہی چیز کی دو شکلیں ہیں، ایک ہی عمل کی دو شکلیں۔
ایک دوسرے کو دین جمنے کی دعوت دینا، حق سے مراد دین ہے، ایک دوسرے کو دین جمنے کی دعوت دینا، اور ایک دوسرے کو صبر پہ جمنے کی دعوت دینا. سبحان اللہ، کیا بات اللہ نے تبلیغ کی عظمت کی بیان فرمائی کہ اس کو مدار کامیابی بنا دیا، مدار نجات بنا دیا. اس کے بعد یہ خیال دل سے نکال دو کہ تبلیغی جماعت کوئی جماعت ہے اور یہ ہمیں تبلیغی جماعت میں شامل کرنا چاہتے ہیں، یا یہ اسماعیل مرکز کا کوئی نیا دین ہے، یا رائمنڈ کا کوئی نیا دین ہے. نیا دین نہیں ہے، دین پرانا ہے، تم بھول گئے ہو. مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں. تو میرے عزیزو سنو، غور سے سنو. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ایک عمل کی دو شکلیں ہیں، ایک دوسرے کو دین کی دعوت دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی دعوت دیتے ہیں. یہ 4 لازمی پرچے ہیں 3 دن تو مانوس کرنے کے لیے، چلہ مانوس کرنے کے لیے کہ ہم، چونکہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا. دیکھو 4000 نبی، بولو کتنے؟ بگڑے مسلمانوں کو مسلمان بنانے کے لیے آئے، بگڑے مسلمانوں کو دعوت دینے کے لیے آئے 4000. کون سے؟ بنی اسرائیل کی. بنی اسرائیل میں کوئی 4000 نبی آیا ہے، اور بنی اسرائیل مسلمان قوم تھے، لیکن ہر تھوڑے دنوں بعد جیسے ہم آج کل بگڑے ہوئے ہیں، بگڑے ہوتے تھے تو اللہ نے نبی پہ ایک نبی آیا کافروں کے لیے، ایک نبی آیا غیر مسلموں کے لیے، اور ایک نبیوں کا سلسلہ چلا ایمان والوں کے لیے، بگڑے ہوئے ایمان والوں کو راہ راست دکھانا. اب نبی تو ہے نہیں، یہ دونوں کام ہمارے ذمہ ہیں کہ ہم نے غیروں کو بھی جا کے دعوت دینی ہے اور اپنوں کو بھی دعوت دینی ہے، بلکہ غیروں سے اپنے مقدم ہیں. کیسے مقدم؟ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قریشی سردار بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل، ابو لہب اور عاص بن وائل اور عقبہ بن ابی معیط اور ابو البختری، یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے. تو میرا نبی ان کو دعوت دے رہے تھے، وہ غیر ہیں ان کو دعوت، چونکہ ایمان نہیں لائے. اتنے عبداللہ بن ام مکتوم نابینا لاٹھی ٹیکتے آ گئے. ان کو نہیں خبر کہ آپ کن کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابن مما علمک اللہ، یا رسول اللہ جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے مجھے بھی سکھا دے. تو آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات آئے کہ یہ کیوں آ گیا. یہ پہلے ہی نفرت کرتے ہیں غریبوں سے، فقیروں سے، ابھی آئے گا تو میری بات نہیں سنیں گے. یہ نہ آتا تو کہ میرے نبی کے اندر کیفیت بنی ناگواری کی اور چہرے پر بھی آثار آئے تو میرے رب کی طرف سے گلہ آ گیا. عبس وتولی، میرے نبی کا چہرہ کیوں بدل گیا؟ میرے نبی نے اندھے سے منہ کیوں پھیر لیا کہ وہ نابینا آ گیا؟ میرے محبوب وہ پہلے ہے یہ بعد میں ہے. خلاصہ بتا رہا ہوں، وہ پہلے ہے یہ بعد میں ہے. اپنوں کو سنبھالنا، اپنوں کو دعوت دینا یہ پہلے ہے. میرے دیس کا حال بتاؤں، میں نے ایک دفعہ ایک گاؤں میں تھا، میں نے 20 لڑکوں سے پوچھا تو اپنے نبی دا نام کی ہے کہ جی پتہ کوئی. 20 لڑکے نوجوان تو اپنے نبی دا نام کی ہے جی پتہ کوئی. تو پھر میں نے آخری لڑکا جو تھا میں نے اس سے پوچھا اپنے پتہ، میں کہتا ہوں کلمہ حمدہ کہ جی حمدہ میں کل سنا. میں کہا لا الہ الا اللہ، جو میں پنجابی ہے
لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول۔ میں کہا محمد کون ہے؟ کہ جی پتہ نہیں کون۔ جب امت یہاں پہنچ چکی ہو تو انہیں سنبھالنا پہلے ہے۔ ان کے لیے تو میرے نبی کے آنسو نکلے ہوئے ہیں۔ تو بھائیو، یہ تبلیغ کا کام ایک نعمت کبرا، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جنت میں ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے عینا، ایک حور ہے۔ عینا کسے کہتے ہیں؟ موٹی آنکھوں والی۔ جنت کو اللہ نے مٹی سے نہیں بنایا، لکڑی سے نہیں بنایا، لوہے سے نہیں بنایا، پتھر سے نہیں بنایا، تانبے پیتل سے نہیں بنایا، جنت کی زمرد کے ہیں۔ تو ایک نے پوچھا کسی سے، خیال سلمان فارسی، یہ کس مجھے یاد نہیں، لیکن بات صحیح کہہ رہا ہوں، کس سے پوچھا، کس نے پوچھا یہ یاد نہیں، کہ جنت میں جب سونے چاندی کے درختوں میں تو پھل کیسے لگے؟ تو انہوں نے فرمایا لکڑی میں پھل کیسے آ جاتا ہے؟ جو اللہ لکڑی سے پھل نکالتا ہے وہ سونے کی شاخ سے پھل نکال دے۔ مجھے ایسے کڑا کھا ادھر لکڑ سے نکالا۔ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ لکڑی سے آم نکل آتا ہے، اور ہر شکل الگ ہوتی ہے، اور ذائقہ، مٹھاس، خوشبو، تاثیر الگ ہوتی ہے۔ لکڑی سے آم نکل، یہاں ماں کے پیٹ سے پیدا کرتا ہے، وہاں نہر سے پیدا کرتا ہے۔ جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے بیدخ، بیدخ، اس کے اوپر موتی کی چادر ہے، اس کے اندر مشک، عنبر، زعفران، کافور، یہ چار چیزیں چلتی ہیں۔ پانی نہیں ہے، یہ چار چیزیں پانی کی طرح بہ رہی ہیں، مشک، عنبر، زعفران، کافور۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے حور کو پیدا کرنا ہے تو وہ کسی حور کے پیٹ میں جنم نہیں لیتی، اللہ کے نور کی تجلی پڑتی ہے۔ 130 فٹ لمبی حور باہر نکلتی ہے۔ تھوڑے مینار کی کتنی لمبائی ہے؟ 900 کتنی بڑا مینار ہے، اور 90 فٹ، 90 میں ہوا سے نہیں، مشک، عنبر، زعفران، کافور، اور اس کے بال سر سے آتے ہیں 130 فٹ لمبے بال۔ ایک بات تاریخی یاد تو بیٹھ جی سنا دو۔ تیمور جو تھا نا، تیمور بدبخت، جس نے 33 ملک برباد کیے، سارے مسلمانوں کے ملک برباد کیے، وہ کب تھے؟ پاؤں تک اپنے بالوں سے جسم کو کور کر کے آ کے شراب پلاؤ۔ تو تیمور کی مجلس میں وہ لڑکیاں شراب پلاتی تھیں جن کے تن پہ کپڑا تھا اور اپنے بالوں سے جسم ڈھانپتی تھی، اور جنت کی ہر لڑکی 130 فٹ ہے۔ جب وہ یوں کرتی ہے نا تو اس کے بال لہراتے ہیں، تو پوری جنت میں رنگوں کی ایک بہار آ جاتی، پوری جنت ایک گلستان بن جاتی، اور خوشبو پوری جنت میں پھیل جاتی۔ سطع نور فی الجنہ، فرماتے ہیں جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، فرفعوا ابصارہم، وہ کہیں گوئی یہ نور کتوں آ گیا؟ ان کا جو نور پوری چو آ گیا، یہ نور کتوں آ گیا؟ تو ان سے کہا جائے گا کہ جنت کی ایک حور مسکرائی ہے، اس کے دانتوں جو نور نکلا ہے اس جنت کو روشن کرتا ہے۔ کتنے پیلے پیلے دانت ہے، کتنے ایسے نورانی دانت۔ جنت کی لڑکی 7 سمندر میں تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ یہاں کی بیوٹی کوئین شہد میں تھوک ڈال دے، کھاؤ گے؟ جو دے منہ تے مکالا ملو گے۔ ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا اتنے بڑے قد کو لے کے کیا کریں گے؟ میں کہا تو جو تو جامع جنت 5.5 فٹ دا، تیری بیگم ہوئے 103 فٹ دی، وہ تو تینوں بوجھے چ پا لے۔ ہاں جی، عبد القیوم صاحب دی ساری تبلیغ مک جاوے گی پہ ابو جج بلارے کھا رہے ہوگا بھائی ہٹھو بول ہوگا میں نو کی دیو ہیں
تو اللہ نے جنت کی لڑکی کا ایک قد 130 فٹ بنا، تمہارا بھی 130 فٹ ہو. اور پہلی نظر دیکھو گے میرے رب کی عزت کی قسم جو سن رہا ہے، 40 سال بیٹھے دیکھتے رہو گے. 40 سال تمہاری آنکھ جھپک نہیں سکے گی، تم ادھر ادھر نہیں دیکھ سکو گے، ایسے ہی دیکھتے رہو گے یہاں تک کہ وہ پکارے گی ما لک فینا من رغبۃ، اب میرے پاس نہیں آئے گی، دور دور سلام کر رہے ہو. پھر اس کو ہوش آئے گا، وہ کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گی تیری بیگم ہوں. اچھا پہلے کیوں نہیں دسے؟ پھر دوڑ لگائے گا، جا کر اس کو گلے لگائے گا. میرے نبی نے فرمایا یہ عنوان کا سینے سے لگا کے کھڑا رہے گا کتنی دیر؟ 70 سال. تو اس میں ایک حور ہے عینا. یہ تو میں عام حوروں کی بات بتا رہا ہوں. قربان جاؤں اللہ کی جنت پر. اللہ نے جبریل سے کہا میری جنت دیکھ. جنت الفردوس کسی نے نہیں دیکھی، بند ہے، مور لگی ہوئی. جبریل گئے تو نور کی چمک اٹھی تو سمجھے اللہ کا دیدار ہو گیا. جڑا ہر ویلے سدرۃ المنتہا تے بیٹھا ہے انہوں شک پہ گیا اسا کہ اللہ آ گیا، وہ سجج پہ گیا. تو آواز آئے گی، آواز آئی امین الوحی ارفع راسک، اے وحی کے اٹھانے والے سر اٹھا. تم نے سر اٹھا کے دیکھا تو سامنے لڑکی مسکرا رہی تھی جس کے چہرے اور دانتوں کے نور سے جبریل فرشتہ سمجھا کہ اللہ کا دیدار. کہنے لگا میں تیرے بنانے والے پہ قربان جاؤں، کیا شاہکار ہے تو. وہ کہنے اس نے کہا جبریل آپ کو پتا میں کن کے لیے ہوں؟ جبریل نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا. لمن آثر مرضات اللہ علی ہواہ، جو فیصلہ بعد میں اپنی مرضی پہ نہیں چلے گا، اللہ کی مرضی پہ چلے گا، میں اس کے لیے. تو عینا اس سے بڑی حور ہے، اس کو کسی نے نہیں دیکھا. وہ 100 جوڑے پہنتی ہے، ہر جوڑے کا رنگ دوسرے سے الگ ہوتا ہے، ہر جوڑا پیچھے نظر آتا ہے. آپ میرے کرتے کے نیچے بنیان نہیں دیکھ رہے ہو، وہ 100 جوڑے پہنے گی اور پیچھے بدن نظر آئے گا، خامن کو اور نہیں کسی خامن کو نظر آئے گا، اور ہر جوڑا الگ الگ نظر آئے گا. اور جب وہ نکلتی ہے محل سے تو 70,000 نوکر دائیں طرف ہوتے ہیں اور 70,000 بائیں طرف. 1,40,000 جس کے پروٹوکول والے ہوں وہ کیا چیز ہو، 1,40,000 پروٹوکول فوج. تو جب وہ چلتی ہے تو اعلان کرتی ہے این الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر انی لکل بالمعروف ونہی عن المنکر، میں ہر اس کی ہوں جو بھلائی پھیلائے گا برائی روکے گا. لندن میں بیان کیا، ایک نوجوان آ گیا، ادھر فیصل آباد گئی تھے سیٹل وہاں. مجھے کہنے لگا مولانا صاحب عینا ہک ہے یا ڈھیر ہے؟ عینا ایک ہے یا زیادہ ہے؟ میں کہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگا ایک ہے وقت لبدی نہیں کوئی صحابی لے جاوے گا، تو جو زیادہ تاسبی امیدوار ہیں. میں کہ ایک کڑی گل ہے، اللہ تعالیٰ نے نہر بنائی ہے پیدا، جتنے تبلیغ والے بنتے جا سن اتنی عینا پیدا ہوندی ہے جا سن. تسی تبلیغ والے بنو، اللہ عینا تے ڈھیر لا دے گا. تو بھائیو اس دعوت کی مبارک محنت کو قرآن سے سمجھو اور قرآن سے جوڑو، طارق جمیل سے نہیں، اسماعیل مسجد سے نہیں، رائمنڈ سے نہیں. یہ تو ہمارے محسن ہیں جنہوں نے ہم تک یہ پیغام پہنچایا، انہوں نے ہمیں بھولا سبق یاد دلایا. جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبریں روشن کرے، اور جو موجود اللہ ان کو صحت عافیت سلامتی دے. یہ لوگ ہمارے محسن ہیں. تو بھائیو عید کے بعد تبلیغ میں وقت دینا ہے، اس آیت کو زندہ کرنا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. عید سے پہلے روزوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے جس کو فطرانہ کہتے ہیں. وہ عام طور پہ گندم کے حساب سے بتا دیتے ہیں 100 روپیہ، لیکن میں بتاتا ہوں جو آپ میں مالدار ہیں اگر ابھی تک نہیں دیا، دے بھی دیا تو بھی بڑھا دو. میرے نبی کس حساب سے دیتے
ریٹ پتا تو ایک اچھی کشمش 500 روپے کلو تھی، 500 روپے تو 3 کلو ہوتا ہے. اگر آپ گندم کے حساب سے دو گے تو 300 روپے بنیں گے، اور اگر آپ کشمش کے حساب سے دو گے تو 1500 روپے بنے گی. تو 1500 روپے اور 300 روپے میں کتنا فرق ہے. تو جو بھائی اس میں وسعت رکھتے ہیں وہ اگر ابھی تک نہیں دیا صدقہ فطر تو کل دے دیں عید سے پہلے پہلے، ورنہ روزے اوپر نہیں جاتے. تو کشمش کے حساب سے دیں، گندم کے حساب سے دے بھی دیا تو بھی بڑھا کے دے دیں. باقی گندم کے حساب سے بھی دو گے ہو تو جائے گا، پر یاری نہیں لگے گی. اللہ دی یاری سخیاں نال ہے، بخیلا نال نہیں ہے. تو سخی بنو، نیت کر تو سارے بھائی. تو انشاءاللہ عید کے بعد پھر 4 مہینے چلے کے لیے نکلو، اور 3 دن ہر مہینے لگا لیا کر. 3 دن ہر مہینے لگاؤ گے نا ہر مہینے 3 دن. اور اگر آپ فیصلہ باد کے ہو تو جمعرات کو یہاں مرکز میں آیا کرو، یہاں کے بعد بھی سنا کرو، رات کو قیام بھی کیا کرو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور یہاں سے اٹھ کے جب آپ جاؤ کسی سے لڑے ہو صلح کر لینا، معاف کر دینا، معافی مانگ لینا، اللہ بہت خوش ہو جائے گا. سارے بھائی اس کی نیت کرو. درود شریف. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. ربنا یا خالقنا یا مالکنا یا غایت رغبتنا یا من لا یوجد من شیء فی الارض ولا فی السماء، من اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یا من عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو